عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. یہ ایک حدیث ہے حضرت ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر یہ احسان عظیم ہے کہ تقریباً دین کا آدھا نہیں تو کم از کم 1/3 حصہ اب تک ان کی معرفت پہنچا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق بھی اس بنا پر زیادہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذہانت، ذکاوت اور سمجھ بھی غیر معمولی عطا فرمائی تھی. وہ چونکہ ہر وقت گھر میں رہتے ہوئے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول و فعل کو، آپ کی ایک ایک ادا کو دیکھتی تھی اور بصیرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی. اس واسطے دین کی جتنی باتیں ان کو معلوم تھی بہت سے دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام سے معلوم نہیں. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے دین کا علم حاصل کرنے، خاص طور پر وہ باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو گھریلو زندگی سے متعلق ہیں، وہ زیادہ تر ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی. یہ حدیث بھی انہی میں سے ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں جب تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے تو اتنی محنت فرماتے تھے تہجد کی نماز میں کہ حتیٰ تتفطر قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک پھٹ جائے. اتنا طویل قیام ہوتا تھا، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ کھڑے کھڑے آپ کے پائے مبارک پھٹ جاتے تھے. جہاں اس روایت میں لفظ یہ ہے کہ پھٹ جاتے تھے، بعض دوسری روایتوں میں الفاظ آئے ہیں کہ حتیٰ تریما قدمہ، یعنی آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا. اتنا طویل قیام ہوتا تھا. ویسے تو آپ نے سنا ہوگا کہ تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 8 رکعتیں پڑھا کرتے. 8 رکعتیں تہجد کی نماز ہوتی اور 3 رکعتیں وتر کی عام طور سے معمول کے ساتھ. لیکن وہ 8 رکعتیں کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ ان رکعتوں کے حسن و جمال اور ان کے طول اور طویل ہونے کے بارے میں پوچھو نہیں. کہ الفاظ ہے پوچھو نہیں، یعنی کسی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس نماز کے حسن کو اور اس کی لمبائی کو بیان کر سکے. ہمارے پاس الفاظ نہیں اس کو بیان کر. ایک تھوڑا سا اندازہ اس سے کیجئے کہ ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابہ کرام میں سے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا دل چاہا کہ میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز میں شامل ہوں. دن کی 5 وقتہ نمازیں جو 5 وقت کی ہیں فرض نمازیں، وہ تو بار بار دیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے، لیکن رات کی نماز کیونکہ گھر میں پڑھی جاتی ہے تو اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا. تو اس واسطے خیال ہوا کہ کسی دن جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی جائے. اور جب وہاں پر جا کر نماز دیکھنے کا خیال آیا تو سوچا کہ آپ ہی کی ابتدا میں کیوں نہ پڑھ لیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پیچھے نیت باندھ لیں بحیثیت مقتدی کے، تو اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے.
یہاں یہ مسئلہ عرض کر دوں کہ ویسے نفلوں کی جماعت جائز نہیں. نفلوں کی جماعت کوئی بھی نفلی نماز ہو، تہجد کی نماز ہو یا کوئی اور نفلی نماز ہو، وہ جائز نہیں. البتہ اتفاقی طور پر ایک دو آدمی کسی وقت دل چاہ گیا وہ کھڑے ہو گئے بغیر کسی خاص اہتمام کے، بغیر دوسروں کو بلائے ہوئے، تو اس کی اجازت ہے. تو عام طور سے تہجد کی نماز آغاز وسلم تنہا پڑھتے تھے. کبھی کوئی صحابی پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، نیت باندھ لی، تو ایک آدمی کے حد تک ایسا ہو جاتا. لیکن تہجد کی بڑی جماعت باقاعدہ اہتمام کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے کر، اشتہار کر کے، اعلان کر کے، اس کی اجازت نہیں، یہ شریعت میں منع ہے. یہ جو ہمارے یہاں شبینے وبینے کا رواج چل نکلا ہے کہ شبینے ہوتے ہیں باقاعدہ، ان کا اشتہار ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، لوگ اعلان کرتے ہیں کہ قرآن کریم نفلوں کے اندر جماعت میں ختم کیا جائے گا. یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور بار بار عرض کر چکا ہوں کہ دین نام اپنا شوق پورا کرنے کا نہیں ہے. دین نام ہے اتباع کا، اللہ جل جلالہ کے حکم کی اتباع اور اللہ کے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع. یہ ہے دین. یہ سوچنا کہ صاحب اس طرح اس بہانے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ذرا مسجد میں آتے ہیں اور رونق ہو جاتی ہے، اور یہ فائدہ ہوتا ہے اور وہ فائدہ ہوتا ہے، یہ سب باتیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے سنت کے خلاف. جو سنت کے خلاف ہے اس میں خیر نہیں ہوتی، تو وہ ناجائز. ہاں البتہ اتنا دکھتا جیسے یہاں ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں کھڑے ہوئے، پیچھے سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تہجد کی نماز آپ کے دیکھنے کی، اور جا کر یہ بھی کھڑے ہو. کھڑے تو ہو گئے، فرماتے ہیں کہ کھڑا تو ہو گیا شوق میں. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھنی شروع کی تو پہلی رکعت تھی، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر. فرماتے ہیں کہ اور تلاوت بھی اس طرح نہیں جیسے کہ آج کل نماز کے اندر لوگ اگر لمبی قرات کرنی ہو تو گھاس کاٹنا شروع کر دیتے، وہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ یرسلھا، ٹھہر کر اطمینان سے ترتیل کے ساتھ تلاوت شروع کی. اور اس میں فرمایا کہ تلاوت بھی اس شان سے کہ جب کوئی آیت آتی رحمت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہوتا تو آپ تھوڑی دیر ٹھہرتے اور ٹھہر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ جس رحمت کا ذکر آپ فرما رہے ہیں وہ مجھ کو عطا فرما دیں. جب کوئی آیت آتی عذاب کی تو آپ اس پر ٹھہرتے اور ٹھہر کر پناہ مانگتے کہ یا اللہ جس عذاب کا آپ ذکر فرما رہے ہیں میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اور جب کوئی آیت آتی تشبیہ کی جس میں یہ حکم ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی بیان کرو تو ٹھہر کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی بیان کرتے سبحان اللہ فرماتے. جب کوئی آیت آتی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کرنے کا حکم ہوتا تو ٹھہر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد فرماتے. چنانچہ نفلی نمازوں کے اندر یہ جائز ہے. فرض نمازوں میں ایسا کرنا نہیں چاہیے. نفلی نمازوں کے اندر جو آدمی معنی سمجھتا ہو تو مثلا جنت کا ذکر آ رہا ہے پڑھتے ہوئے تو سنت ہے نفلی نمازوں میں کہ ٹھہر جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا مانگے کہ یا اللہ کیا آپ جنت کا ذکر فرما رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اپنی رحمت سے مجھے عطا فرما دیں. جب کوئی عذاب کا ذکر آئے، دوزخ کا ذکر آئے تو آدمی ٹھہر جائے، ٹھہر کر دل ہی دل میں دعا مانگ لے کہ یا اللہ مجھے اس سے محفوظ فرما دی. تو یہ کرنا چاہیے نفلی نمازوں کے اندر، خاص طور سے تہجد کی نماز میں. اتنا تو پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ مسلمان کو جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو چاہے عربی نہ آتی ہو کہ یہاں جنت کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر اتنی جگہ کیا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار، اتنا زیادہ ہے کہ ایک آدمی عام آدمی بھی سمجھ لیتا ہے کہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے. وہاں جب آئے تو اس صورت میں رک کر دل ہی دل میں کیا کہہ رہا ہوں کہ زبان سے اگر مانگیں گے اپنی زبان میں تو وہ جائز. عربی میں تو دعا مانگ سکتے ہیں لیکن اردو میں اپنی زبان کے اندر مانگنا جائز نہیں اور عربی بنے گی نہیں. تو اس واسطے دل میں دعا مانگ لیں، زبان سے نہ. یا اللہ یہ نعمتیں جو آپ ذکر فرما رہے ہیں یہ آپ کا کرم ہے، آپ کا انعام ہے، اے اللہ میں بھی ان کا محتاج ہوں، اپنی رحمت سے مجھے بھی عطا فرما دی. اور جس عذاب کا ذکر فرما رہے ہیں میں بھی اس سے ڈرتا ہوں، اے اللہ
غرض حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے کھڑا ہوا تھا اور شان سے نماز ہو رہی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اندازہ لگائیے اس نماز کا کہ تلاوت فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ترتیل کے ساتھ تلاوت فرما رہے ہیں اور اس شان سے تلاوت فرما رہے ہیں کہ ہر ہر آیت کے پر اس کے تقاضے کے مطابق ٹھہر رہے ہیں, رک رہے ہیں. کیا عالم ہوگا اس نماز کا. لیکن حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس طرح پڑھتا رہا یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتیں پڑھ لی سورہ بقرہ, 100 آیتیں پوری ہو گئی. اب مجھے خیال ہوا کہ 100 آیتیں ہو گئی ہیں بہت طویل, تو اب شاید رکوع فرمائیں گے, کچھ تھکن بھی ہونے لگی ہوگی, تو فرمایا کہ سوچا کہ شاید اب رکوع فرمائیں. لیکن فرماتے ہیں فرمایا اس کے باوجود آپ 100 آیتیں پورے ہونے کے باوجود آپ گزر گئے اور رکوع نہیں فرمائے. فرمایا کہ میں نے سوچا کہ چلو اور طویل ہوگی, یہاں تک کہ 200 آیتیں ہو گئی, تو اس وقت خیال آیا کہ شاید اب رکوع فرمائیں گے. لیکن فرمایا آپ نے تلاوت جاری رکھی, نماز جاری رکھی, رکوع نہیں فرمایا. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ پوری سورہ بقرہ ختم ہو گئی, مکمل ہو گئی. تو جب سورہ بقرہ مکمل ہونے لگی تو مجھے خیال آیا کہ شاید ایک رکعت میں آپ کا ارادہ پوری سورہ بقرہ پڑھنے کا تھا, لہٰذا سورہ بقرہ ختم ہو گئی تو اب رکوع فرما دیں گے. لیکن جب سورہ بقرہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع فرما دی اور سورہ آل عمران کی تلاوت اسی انداز سے اسی شان سے شروع ہو گئی, یہاں تک کہ پوری سورہ آل عمران ہو گئی اور اس کے اوپر آپ نے رکوع فرمایا. غالباً ایسا یاد پڑتا ہے کہ سورہ آل عمران پر فرمایا کہ پہلی رکعت کا رکوع فرمایا اور دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوئے تو سورہ نساء شروع فرمائی اور سورہ نساء جو پوری پڑھنے کے بعد رکوع فرمایا. تو 2 رکعت میں سورہ بقرہ, سورہ آل عمران اور سورہ نساء, جس کے معنی کتنے پارے ہوئے, تقریباً 5.25 پارے, 2 رکعتوں میں. تو پڑھتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں ہی تہجد, لیکن 8 رکعتیں اس شان سے, اس انداز سے کہ 2 رکعتوں میں تقریباً 5.25 پارے کی تلاوت فرماتے. اب بتائیے جب یہ 2 رکعتوں کا یہ عالم ہے تو کھڑے کھڑے کیا عالم ہوتا ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک پر برہم آتا. ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چلا گیا تہجد کی نماز دیکھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی اسی طرح پیچھے کھڑے ہو گئے. تو فرمایا کہ اتنا طویل قیام فرمایا آپ نے کہ مجھے میرے دل میں برے خیالات آنے لگے. کیا خیالات آنے لگے؟ بعد میں کہتے ہیں کہ دل میں خیال یہ آنے لگا کہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھو, نماز پڑھو کے چلے جاؤ. یہ خیال دل میں آنے لگا کس درجہ طویل قیام. تو حضرت ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا روزانہ یہ منظر دیکھتی. بھائی آپ کو اگر تشریف رکھنا ہے تو تشریف رکھیں اور کہیں جانا ہے تو تشریف لے جائیں. اس طرح کھڑا ہونا ٹھیک نہیں, آداب کے خلاف. تو روزانہ یہ منظر دیکھیں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا, اتنا طویل قیام ہو رہا ہے اور یہ بات نہیں کہ قیام ہی میں سارا دور خرچ ہو گیا. فرمایا کہ جب رکوع فرماتے تو رکع مثل قیام ہی او اطول, کہ رکوع بھی قیام کے برابر لمبا ہوتا ہے یا اس سے بھی لمبا ہوتا, اور سجدہ فرماتے تو سجدہ بھی وہ قیام کے برابر طویل ہوتا, رکوع کے برابر طویل ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ طویل ہوتا. تو اس شان سے یہاں تک کہ حضرت ام المؤمنین فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو اتنا طویل سجدہ فرمایا, اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ مجھے یہ دل میں خیال گزرنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض ہو گئی. یہ خیال اس لیے آیا کہ نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر حکم یہ ہے قرآن کریم میں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو قنوت کے ساتھ, یعنی بے حص و حرکت, اعضاء کو حرکت نہیں ہونی چاہیے. کھڑے ہو
یا رکوع میں ہو یا سجدے میں ہو تو جتنا ہو سکے اعضاء کو دوسری حرکتوں سے بچا کر تاکہ ثابت نماز ہو. یہ بھی آج کل ہمارے ہاں بڑی اس میں احتیاطی ہوتی ہے کہ کھڑے ہیں نماز میں لیکن بلا وجہ فضول حرکتیں ہو رہی ہیں, بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہیں, بار بار بجا رہے ہیں, بار بار سر کو حرکت ہو رہی ہے, پاؤں کو حرکت ہو رہی ہے, ہاتھوں کو حرکت ہو رہی ہے. یہ آداب نماز کے خلاف. نماز میں جتنا ہو سکے بے حص و حرکت انسان کھڑا رہے, یا سجدے میں ہو یا رکوع میں ہو, چھوٹی نماز ہو یا بڑی نماز ہو, اس میں اپنے آپ کو حتی الامکان سکون کی حالت میں رکھنا چاہیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں نماز پڑھتے. تو اتنا طویل سجدہ ہوا, حرکت کوئی نہیں, نہ ہاتھ کو, نہ پاؤں کو, نہ جسم کو. تو خطرہ ہونے لگا رضی اللہ تعالیٰ کو کہ کہیں روح مبارک قبض تو نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ میں نے پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر آپ کے انگوٹھے کو ہلا کر دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نہ کرے روح قبض ہو گئی. اس طرح سجدہ فرمایا. اتنی محنت روزانہ دیکھتی تھی صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. تو ایک دن پوچھ بیٹھی, یہی حدیث میں تو پوچھ بیٹھی کہ یا رسول اللہ, آپ اتنی محنت فرماتے ہیں نماز میں, سجدے میں, رکوع میں, قیام میں, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما چکے ہیں قرآن کریم میں کہ قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اول تو آپ معصوم ہیں, کوئی گناہ آپ سے سرزد نہیں ہو سکتا, لیکن اگر کوئی بالفرض بھول چوک ہو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اگلی پچھلی سب معاف کر چکے ہیں. معاف اس کے کیا معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ آپ کے لیے جنت کی ضمانت ہے. اس میں کوئی شبہ شک کسی انسان کو نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کی ضمانت, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی ضمانت ہے. تو جب یہ بات ہے تو آپ اتنی محنت کیوں اٹھاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ رہا ہے, پاؤں پھٹے جا رہے ہیں, اتنا طویل قیام ہو رہا ہے, اتنا طویل رکوع اور سجدہ ہو رہا ہے. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ معمول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نفلی نماز میں جو گھر میں پڑھ رہے ہیں.